मैं जानता हूँ कि मौसम भी बहुत ही ख़राब है, बारिश भी हो रहा है, सख्त ठंड है और बहुत हम इंतज़ार में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आज मायूस नहीं करूँगा। शादी ने सबको अजर गिफ्ट की। जी इंशाल्लाह मैं मिल रहा हूँ आपका नुमाइंदा से शायद कल या ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मैं बिलावल हाउस लाहौर में वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रेजोल्यूशन और कोर कमेटी मीटिंग के फैसले को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। हमने 27 दिसंबर को ऐलान किया था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैदाइश के दिन जनवरी 5 को हम लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग रखेंगे और जिस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी उसी लाहौर शहर से हम इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत का, इस सेलेक्टेड हुकूमत का खात्मा का जो कहानी है वो शुरू हो जाएगा। तो हमारा तवील बहस हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में एंड हमारा रेजोल्यूशन में द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी of the Pakistan People's Party paid glowing tribute to the party's founder Shaheed Zulfikar Ali Bhutto on his 94th anniversary. It urged the Honorable Supreme Court of Pakistan to take up the presidential reference filed before it in 2011 to revisit the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. हमारा का ये मानना है कि इस वक्त जो मुल्क के सूरत हाल है, इस वक्त जो मुल्क जिस पोजीशन में है, वो ये जो सफ़र है वो उस दिन से शुरू हुआ था, उस फैसले से शुरू हुआ था, उस अदालती कत्ल से शुरू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है ये दाग आप अपने आप से धोए। ये जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हमला है, पाकिस्तान की अदालत को हमें इंसाफ देना चाहिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान इस फैसले के मुंतज़िर है। Discussing threadbare the overall political situation in the country, the Pakistan Central Executive Committee condemned and held the government responsible for its utter failure in addressing the issues facing the people. In particular, it condemned the mini budget presented before the National Assembly and Senate of Pakistan, तारीखी जो महंगाई इस वक्त में पाकिस्तान में है, जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस इस हुकूमत ने पैदा किया है, जिस क्राइसिस में इस मुल्क के किसान हारी को डाला गया है, उसका हम मज़ाहमत करते हैं। जो गैस का क्राइसिस इनकी वजह से हो रहा है उसका हम मज़ाहमत करते हैं। जो तारीखी गुर्बत और बेरोजगारी इस हुकूमत ने इस मुल्क पे नाफिज किया है उसका हम मज़ाहमत कर रहे हैं। और दिन ब दिन जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के वाक़ये उनका भी हम मज़ाहमत करते हैं। The CEC expressed grave concern over the state's surrender before the militants, as is evident from the secret talks which were held behind the back of Parliament. It is said that the party will not accept any secret deal or any secret surrender before militants. It also expressed deep concerns over the situation in Afghanistan and its impact and fallout in Pakistan. The Central Executive Committee expressed grave concern over the Rico Deek fiasco and the reports of secret handing it over to some entities without consultation with the people of Balochistan and the legitimate stakeholders. It demanded the government to come out clean on it and lay bare all facts before the Provincial Assembly of Balochistan and before the National Assembly of Pakistan. The CEC felt that the merger project of the ex-tribal districts, जो साबिक हमारे कबायली इलाके हैं, जिनकी मर्जर का जदोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लीड की थी,
जिन्होंने जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खटखटाई थी कि ये हमारा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स का मर्जर होना चाहिए, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी मंशूर थी उसका हिस्सा थी, और जो जिदोजहद हम अपने दौर पे भी लड़ते रहे जब तक हम कानून की हद तक इसको हकीकत का रूप तो दिलवा दिया था, मगर इसका जो अमल दरामद है वो लैकिंग है। इस वक्त तक वो सही तरीके से वो मर्जर नहीं हुआ है। जो वादे साबिक फाटा के अवाम के साथ किए गए थे वो पूरा नहीं हो रहे हैं, और हमें लगता है कि एक साजिश जारी है कि इस मर्जर का ना सिर्फ अमल ना किया जाए मगर रिवर्स किया जाए। तो Pakistan People's Party demands the full and proper merger of the tribal districts, the former tribal districts in Khyber Pakhtunkhwa. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party said that in view of the present government's abysmal failure in all areas, it has become imperative to hold fresh and new, transparent, free and fair elections. This is the only solution to the current crisis. The only solutions to the problems of the people of Pakistan is democracy, democracy and more democracy. Pakistan के अवाम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। हम साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। It is the only way forward to extradite the country from the deepening crisis. The CEC decided to set up our party's manifesto committee, also to set up our election committees and to invite applications for elections, not only to the local governments, but also to the provincial assemblies and the national assemblies of Pakistan. The Central Executive Committee has expressed grave concern that the PTI has been hiding for over 7 years the foreign fundings it receives. The possibility of inimical foreign forces determining Pakistan's national policies through funding a political party to hold dharnas and anti-democratic steps to undermine the constitution of Pakistan, to undermine the electoral process of Pakistan, to undermine the parliament of Pakistan is a very serious accusation. And we call upon the Election Commission of Pakistan to further investigate the sources of funding to the PTI to put to rest the people's apprehensions. We have called on our legal team of the Pakistan People's Party to threadbare go through the Election Commission's report and suggest a legal strategy going forward in lieu of the foreign funding scandal. The Central Executive Committee has decided to mount a vigorous legal challenge through the courts to the EVM bill, the legislation surrendering the economic sovereignty of Pakistan. हमारा मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा किया गया है, आलमी इदारों के सामने हम झुक चुके हैं, और जो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जा रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF से जवाब दे तो होंगे, मगर ना हमारा पार्लियामान का और ना हमारा जुडिशल निज़ाम के जवाबदेह होंगे। इसका हम लीगल चैलेंज पे काम कर रहे हैं। जो स्टे ऑर्डर सिंध हुकूमत का मिनिमम वेज रखा गया था 25,000 रुपीस, सिंध हाई कोर्ट ने जब ये चैलेंज किया गया था, सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के हक में फैसला सुनाया था। जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बिजनेस कम्युनिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क के इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इस मुल्क के गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहिए, उनका हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहिए, जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिंध हुकूमत के ये फैसले के खिलाफ, तो सिंध हुकूमत के इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टे आया और हमारा 25,000 रुपीस का मिनिमम वेज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक स्टे ऑर्डर आया है। हमारा मुतालबा है ये स्टे ऑर्डर को हटाओ। हमारा मुतालबा है आप हमारे
صوبائی خود مختاری پہ اس قسم کی پابندی نہ لگاؤ. آپ ہمارے ان معاشی حالات میں جو چھوٹا ہی یہ تو لیونگ ویج بھی نہیں ہے, یہ منیمم ویج. اس منیمم ویج کا 25,000 روپیز کا جو منیمم ویج کا فیصلہ ہے, اس کو ہم چیلنج کریں گے. ہمارا لیگل ٹیم سندھ حکومت کو بھی مدد کریں گے, اور ہمارا مطالبہ بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اپنا اسٹے کو پلیز ویکیٹ کریں. جو پچھلے سیشنز میں آرڈیننسز جو جاری کیے گئے تھے مگر ایکسپائر ہوئے تھے, اس کے باوجود غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ان کو پارلیمان سے ایکسٹینڈ کرنے کی جو غیر قانونی کوشش کی گئی, اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے. کچھ یہ قانون اجازت نہیں دیتا, آئین اجازت نہیں دیتا. جب ایک آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے, بیفور اٹ ایکسپائرز آپ اس کو پارلیمنٹ سے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں. جب ایکسپائر ہو چکا ہے تو اس کا ایکسٹینڈ ہونے کا یہ بالکل طریقہ نہیں ہے, اور اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان از انوالوڈ ان دس unfortunate, he was misguided, illegal act of parliament, and ہم اس illegal act کو چیلنج کریں گے. The CECs expressed concern over the internment centers first set up in the ex-tribal districts and subsequently extending them to the whole province of Pakhtunkhwa. In this connection, it urges the Honorable Supreme Court to take up early the petition against these centers pending since December 2019. The Central Executive Committee also condemned the autocracies of the Indian security forces against the people of Kashmir. It paid tribute to the valiant struggle of Kashmiri freedom fighters and urged the international community to play its role in giving the Kashmiris their inalienable right to self-determination as promised to them under the United Nations Security Council resolutions. The Central Executive Committee lauded the legal team of the Pakistan People's Party for fighting the case of 16,000 sacked employees, resulting in their reinstatement, اور جس وقت اس ظالم حکومت عوام سے روزگار چھین رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیگل ٹیم ہے, انہوں نے ان 16,000 خاندانوں کو بحال کروایا ہے, روزگار دلوایا ہے. تو پورا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کو شاباش بھی دے رہی تھی. The Central Executive Committee endorsed the draft of the White Paper highlighting the sheer incompetence and corruption of the selected government and appreciated the hard work done by the team in preparing یہ جو white paper ہے, حکومت کا کارکردگی, ناکامی, نالائکی کو, کرپشن کو ایکسپوز کرتا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے پیش کریں گے. جگہ جگہ اس حکومت کو ہم بے نقاب کریں گے. ہمارا تاج حیدر صاحب نے الیکشنز میں جو دھاندلی کیا تھا, اس پہ ایک تفصیلی رپورٹ تیار کیا ہے, جو ہم انشاءاللہ تعالی جلد الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دھاندلی کے جو ثبوت ہمارے پاس ہے, جیسے آپ نے یہ فارن فنڈنگ کیس پہ اسکروٹنی رپورٹ دیا ہے, اب اس دھاندلی کے ثبوت کی بنیاد پہ اس حکومت کے جعلی حکومت کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم اپنا جو احتجاج کے سلسلے ہیں جو جاری تھے, ہمارا ملک بھر میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج کیا تھا. مہنگائی کے خلاف اس کے بعد احتجاج ہوا تھا. گیس کے بحران پہ ملک بھر میں احتجاج ہوا تھا, ہر ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہوا تھا. پھر 27 دسمبر کو تاریخی اجتماع گری خدا بخش میں جمع ہوا تھا, جو نہ صرف ہمارا شہداء کو سلام کرنے آتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے اور اس حکومت کو رد کرتے ہوئے جمع ہوا تھا. اور پھر ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی یہ اہم فیصلے کیے کہ ہم نے اب اپنا جو یہ جدوجہد ہے, ہمارا جو پروٹیسٹ کا سلسلہ ہے, یہ اب نیا فیز میں داخل ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن پہ
یہ منی بجٹ جس کو ہم نے رد کیا ہے، جو عوام دشمن بجٹ ہے، جو غریب دشمن بجٹ ہے، جو عوام کی معاشی خود مختاری پہ حملہ ہے، عوام کے معاشی حقوق پہ حملہ ہے، عوام کی جیب پہ پیٹ پہ ڈاکہ ہے، اس کا ہمیں سسپیشن ہے کہ اس کو زبردستی پاس کروانے کے ارادے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کی بھرپور مخالفت پارلیمان کے اندر کرے گی، مگر انشاءاللہ تعالی اس دن ہم اپنے سارے جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہیں، ہمارے دوست کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، عوام کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ جب اس دن پہ جب منی بجٹ پہ ووٹنگ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمان ہاؤس کے سامنے ہڑتال ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک بھر میں اس وقت ایگریکلچر کرائسس ہے، ہر سیزن میں کسان کے لیے کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت جو کھاد کا کرائسس ہے اس سے ہمارا پورا کا پورا زرعی نظام کو، زرعی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور فصل ہے جو اب ہمارے جو اس ملک کے کسان ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ حکومت کا پیدا کیا گیا کرائسس ہے۔ حکومت نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ ان کا ایکسیس کھاد ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ دسمبر تک ہم اس قسم کے صورتحال میں ہیں جہاں غریب لوگ بلیک مارکیٹ میں جانے پر مجبور ہے اپنا کھاد کی بندوبست کرنے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ زرعی معیشت ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم اپنے کسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم ڈسٹرکٹ لیولز پہ کسان ریلیز کے اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ڈویژنل لیول پہ ہمارا یہ ہڑتال کے بعد جو ہے کسانوں کے ایگریکلچر کرائسس پہ ہمارا کسان ریلیز ہوں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاشی حالات ہیں، جو تاریخی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے، جس طریقے سے ہمارے جمہوری حقوق اور انسانی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس نالائق نااہل حکومت کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم ایک دن بھی زیادہ اس مشکل میں اپنے عوام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اپنے کارکن کو، پاکستان کے عوام کو کوئی مطالبہ ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ ہم اس حکومت سے ان کو نجات دیں، ان کا مطالبہ ہے کہ صاف و شفاف انتخابات جلد از جلد کیا جائے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو مزار قائد سے شروع ہوگا، اور ہم اسلام آباد ہر صورت میں، ہر حالت میں پہنچیں گے اور اپنے مطالبات پاکستان کے عوام کے دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چیمہ صاحب اب ہمارا انفارمیشن سیکرٹری ون بائی ون سر سب سے سینئر آپ ہیں، بسم اللہ، آپ سب پہلا سوال کیجیے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس حکومت کے خلاف نکلے اتنا ہی بہتر ہے۔ پاکستان کے عوام اتنا ہی مشکل میں ہے، تاریخی مشکل میں ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ معاشی صورتحال نہیں دیکھنے پڑے ہیں، تو بہت اچھا ہے کہ ہم سب اس حکومت کے خلاف نکلے۔ پی ڈی ایم نے ہم سے مشاورت نہیں کی، پی ڈی ایم نے اپنا مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج نہیں کیا۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج پلان کرے، وہ اپنا مارچ پلان کرے اور اپنا ڈیٹ سیٹ کرے اور اپنا طریقہ اپنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا میرے اوپر جو پریشر ہے کہ میرے کارکن ایک دن تک انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مارچ کیوں، ہم اب سے مہنگائی سے مر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اگلا فیز احتجاج کا، اگلا فیز مزاحمت کا آج سے ہی شروع کر رہی ہے، اور ہم پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے
साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं, हमने आपको मुआशी हकूक दिलवाने हैं, आपको जमहूरी हकूक दिलवानी है, इस मुल्क को फिर से आज़ाद करवाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी इस मुल्क को मुश्किल से निकाला है, इंशाअल्लाह ताला आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करने को तैयार है, इस नाजायज, नालायक, नाअहल हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद करने के लिए। जहां तक स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद है, उस पर कोई फैसला नहीं किया गया। जहाँ तक आई डोंट नो, मैंने ये बयान नहीं सुना, मुझे नहीं पता था कि वो अपने इस्तीफे के जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हटे। अब जबकि हम पीडीएम में नहीं हैं तो हमसे इन इश्यूज़ पे मुशावरत नहीं किया जाता है। उनको इस्तीफ़ा देना है, नहीं देना है, अब वो उनकी मर्ज़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरी आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि हम एहतजाज करें और इस हुकूमत के खिलाफ हर वो इख्तियार इस्तेमाल करे जो अपोजिशन का हक होता है एक जमहूरी निज़ाम में, और हम वो जिदोजहद जरूर करने को तैयार हैं। आज़म मलिक पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाही देती है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या रहा है। खान साहब की सिलेक्शन पे हमारा पोजीशन क्लियर है। अगर ये कहा जा रहा है कि हम इम्पार्शियलिटी है, न्यूट्रल है, तो यही हम चाहते हैं कि हमारा सारे के सारे इदारे न्यूट्रल ही रहे, अपने ही जो कानून का और आइन इजाज़त देती है वही किरदार अदा करे। तो अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है तो हम उस स्टेटमेंट को वेलकम भी करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो जिदोजहद है इसमें किसी इदारे की तरफ से कोई रुकावट नहीं पैदा हो जाएगा। आपने भी बात की कि पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद है वो लाहौर में रखी गई थी, तो क्या वजूहत है कि पीपल्स पार्टी पंजाब की इतनी ज्यादा वीक हो गई, यहाँ से वापस जाना पड़ गया? तो ऐसी क्या सूरत हाल या तरीक़ेकार आप लेकर आ रहे हैं कि पंजाब में दोबारा वही पीपल्स पार्टी है जो जुल्फ़िकार भुट्टो इंशाल्लाह आपको तो मालूम है कि हमारा तो जो बानी कायद है कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, मेरे पार्टी क़यादत को शहीद किया गया, मेरे पार्टी कारकुन को शहीद किया गया, तशद्दुद किया गया, कोरे मारे गए। इसी शहर लाहौर में जब कायदे अवाम शहीद किया गया था तो लाहौर के अवाम ने, लाहौर के लोगों ने अपने आप को जलाकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का मज़ाहमत की थी। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में वापस आई थी तो इसी लाहौर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तारीखी इस्तकबाल दिया था जो आज तक ना पाकिस्तान की तारीख में ना दुनिया की तारीख में किसी ने तोड़ा है। तो मैं लाहौर के अवाम, पंजाब के अवाम की तरफ मैं पुरुम्मीद हूँ कि वो फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। वो जानते हैं कि जो अवाम दोस्त हुकूमत था, जो गरीब दोस्त हुकूमत थी, वो तो भुट्टो साहब का दौर हो, वो बीबी शहीद का दौर हो, वो सदर ज़रदारी का दौर हो, वो तो पीपल्स पार्टी थी। इन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर भी देखा है, मियाँ साहब का दौर भी देखा है, ये दौर भी देखा है, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ पंजाब के अवाम की नजरें हैं,
امیدیں ہیں. لاہور کے ایک بائی الیکشن جبکہ میرے تنظیم کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا لیکن اتنا کم عرصے کے جد و جہد کر کے 5,000 ووٹ سے لے کے 30,000 سے زیادہ ووٹس لاہور شہر کے ایک ہی کانسٹیٹیوئنسی سے آئے. آپ سے اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے 80 سے زیادہ جو چیئرمین ہیں لوکل باڈیز کے نمائندے ہیں پنجاب کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. تو میں اس حکومت کے خلاف، اس معاشی بحران کے خلاف، اس جمہوری صورتحال کے خلاف میدان میں نکلا ہوں اور میں پنجاب کے عوام سے، پاکستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ دیں. میں جد و جہد کروں گا، میں محنت کروں گا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ویسے ہی چاروں صوبوں کی زنجیر بنے گی. جگہ جگہ سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نظر آئے. ایک منٹ بھائی جان، ایک سیکنڈ پلیز. جب باری باری ہوگا سمجھ گئے. آپ نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ نیوٹرل ہوگی. امید سے ہٹ کر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی نیوٹرل ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا سوال نہیں، سوال ہے کہ کیا آپ آئین اور قانون کے تابع ہیں آج؟ دیکھو ہمارا لانگ ٹرم تو جد و جہد یہی ہے کہ ہمارا سارے ادارے اپنے دائرے میں رہے. ہمارا لانگ ٹرم تو جد و جہد یہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہو. ہمارا امید ہے جب اس قسم کی سٹیٹمنٹس آتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن ہم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان کے عوام میں آپ کو بتاؤں، جہاں میں جاؤں، میں گلگت جاؤں، میں کشمیر جاؤں، میں لیہ جاؤں، میں ملتان جاؤں، میں لاہور میں گھوموں، میں اپنا گھر ہی خدا بخش میں ہو، وہ ہم ادھر تک آ گئے ہیں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کب اس کو ہٹا رہے ہیں. تو ہم انتظار اب نہیں کر سکتے ہیں. ہم نکل رہے ہیں، ہم اپنے سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں. جمہوری سیاسی ہمارا طریقہ کار ہے اور ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے تو بہت کوشش کیا. میں نے تو پی ٹی ایم کا بنیاد رکھا. آپ میرے وٹنس ہو. آپ میرے ساتھ جب پی ٹی ایم نہیں بنا میں کتنے دفعہ ادھر آیا اور مایوس ہو کے چلا گیا. لیکن میں لگا رہا محنت کرتا رہا. سب کو آپس میں بٹھایا. ہم کامیاب اسٹریٹجی دلوائے تھے. ہم جو لوگ پہلے بائی الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے، ہم نے ان کو منایا کہ بائی الیکشنز میں حصہ لے. تو ہم نے پورا ملک میں عمران خان کو شکست دلوائی. جو لوگ سینیٹ الیکشنز کو روکنا چاہ رہے تھے، جو لوگ سینیٹ الیکشنز کا حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے، ہم نے نہ صرف حصہ لیا، ہم نے نہ صرف جیتا، مگر عمران کے گھر میں گھس کے اس کو مارا. اور نیشنل اسمبلی جو اس کا الیکٹریٹ ہے وہاں سے اس کو ہروایا. اب یہ استعفیٰ نہ استعفیٰ والا چکر میں کچھ دوری ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں ہمارا بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. انہوں نے اپنے فیصلے خود کیے. اس وقت ہم سے ان پٹ نہیں لیا گیا. تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے فیصلے لیں، ہم اپنا کام کریں. اور میں آپ کا سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی قوتیں اس حکومت کے خلاف نکلے، جب بھی نکلے، جیسے بھی نکلے، اتنا ہی بہتر ہے. میں نے ابھی آپ کا پہلا سوال کا جواب میں کہا کہ ہم کہیں اور نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ کسی گرین سگنل کا ہم انتظار میں ہیں. میں نے گری خدا بخش میں اعلان کیا تھا کہ نہ ہم انٹرسٹڈ ہے، اور اگر ہم ڈیل کی سیاست کرتے تو ہمارا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا. ہم ادارے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. ادارے میں جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں وہ حکومت وقت کا وزیر اعظم کے اختیار اور قانون کے مطابق
ہوتے ہیں. ہم عوام کو اس معاشی بحران سے نجات دلانا چاہتے ہیں, جمہوری بحران سے نجات دلانا چاہتے ہیں, عمران خان کا عذاب سے نجات دلانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو جدوجہد اس پہ جاری تھا اب وہ الگ مرحلہ میں انٹر ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس مرحلہ میں ہمیں کامیابی ملے گا. جہاں تک ہمارا مینیفیسٹو کمیٹی انفارملی تو کام کر رہی ہے, اب ان کو فارمل شیپ دیا جائے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ایک تفصیل ہمیں جانا پڑتا ہے, لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کی بنیاد ہے وہ کل بھی روٹی کپڑا مکان تھی اور وہ آج بھی روٹی کپڑا اور مکان ہے. آج جو معاشی صورتحال ہے, آپ سارے مینیفیسٹوز کا جائزہ کریں, آپ سارے مینیفیسٹوز, سارے نظریہ کے جو ساری مختلف سیاسی جماعتیں کے طریقہ کار ہیں وہ ان کا جائزہ کریں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو قائد عوام نے ہمیں منشور دیا, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں نظریہ دیا, جو قائد عوام نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان, علم, صحت, سب کو کام کا نعرہ دیا, وہ ہی ہمارا منشور کا بنیاد بنیں گے. Obviously ہم نے عوام کے سامنے تفصیلی پروگرامز بھی رکھیں گے, جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ڈیٹیل, وہ تو مینیفیسٹو کمیٹی اور منشور کمیٹی جو واضح ڈاکیومنٹ جو الیکشن ٹائم پہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اس کے تفصیل میں وہ کمیٹی کی ذکر دی. I think it's very important to clarify کہ جو دن بجٹ پیش ہوتا ہے اس پہ تو ووٹنگ نہیں ہوتا ہے, اس دن پہ ووٹنگ نہیں ہوتا. جس دن پہ بجٹ کا ووٹنگ ہوگا نہ صرف میں مگر انشاءاللہ تعالی میرا پورا جماعت موجود ہوگا. شہباز شریف صاحب اگر کسی ووٹ پہ موجود نہیں تھا, اس کے ایک نزدیکی فوتگی ہوا تھا تو اس لیے وہ خود نہیں آ سکا, جو ممبرز نہیں تھے وہ ملک کے سامنے ممبرز نہیں تھے. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی سارا جو اپوزیشن کے نمائندے ہیں وہ ووٹنگ میں موجود ہوگا. سسپیشن ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ زبردستی, جیسے کچھ جنوری 16 کے پہلے کچھ قانون سازی ہوا تھا, ویسے ہی منی بجٹ کو پاس کروانے کی کوشش جاری ہے. ہمارا کوشش ہوگا اس کو ناکام کیا جائے, ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم اپنے فل فورس میں اس کے خلاف ووٹ بھی کریں اور عوام کو بھی گیلونائز کریں, عوام کو بھی اس پروسیس میں انگیج کریں کہ ہم سب نکل کے اس حکومت کے معاشی پالیسیز کے خلاف جدوجہد کریں. اس پہ ہمارے پارٹی میں بالکل ڈسکشن چل رہی ہے. انویٹیشنز تو آئے ہیں کہ مختلف اضلاع سے ہم الیکشنز لڑیں, ساتھ ساتھ یہ بھی رائے ہے کہ ہم نے تو حکومت بنانا ہے, تو حکومت بنانے کے لیے ہر ایک سیٹ ہمارے لیے قیمتی ہے. تو یہ ڈبیٹ جو ہے ہماری پارٹی کے اندر چل رہی ہے, جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گا جہاں سے ہمیں کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم وہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. ملک صاحب ایک منٹ بھائی یار, ایک منٹ ملک صاحب. I can't hear everybody. I'm so sorry, please.
لیکن آپ ذرائع کے علاوہ کیوں کہتے ہو؟ میرا جو زیادہ تر انکم ہے وہ زراعت سے آتا ہے. بالکل ہم سے بہت ہی کم امیر ہے. اوکے سو تھینک یو سو مچ. آپ کا سوال کا بہت شکریہ. جب یہ غلط رپورٹنگ کیا جا رہا تھا کچھ چینلز پہ جان بوجھ کے، جو صرف جانتے ہوئے کہ ہم زمیندار ہیں، جانتے ہوئے کہ ہمارا نانا کے وقت سے ہمیں پھر میرے والدہ کو اور میرے والدہ کی شہادت کے بعد ہمیں زمینداری کرتے ہیں، جانتے ہوئے کہ ہمارا ایگریکلچر ٹیکس کا جو ہم پے کرتے ہیں وہ ہمارا انکم ٹیکس سے زیادہ ہے، وہ ایگریکلچر ٹیکس چھپا کے صرف انکم ٹیکس دکھا رہے تھے. تو یہی وجہ تھا کہ ہم نے پورا کا پورا 5 سال کا انکم ٹیکس اور ایگریکلچر ٹیکس ریلیز کیا تھا. میں آپ کو اپنا میڈیا سیل کی جو ریلیزز ہے اس کی طرف آپ کا توجہ دلوانا چاہوں گا. شاید اگر آپ وہ پڑھتے یہ سوال مجھ سے نہیں کیا جاتا. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، عمران خان اس ملک کی وزیر اعظم ہے. خان صاحب اپنی پوری زندگی ہر کسی کو چور کا الزام پہ اپنا سیاست کو چمکایا ہے. وہ الزام لگاتا تھا کہ جب دوسرے حکومت میں آتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں، اور خان صاحب نے تو تبدیلی لے آنا تھا، خان صاحب نے کرپشن کو ختم کرنا تھا. مگر خان صاحب کا ایک دن میں منافقت سامنے آیا، جھوٹ سامنے آیا. ایک طرف فارن فنڈنگ کیس کا رپورٹ کہ نان پاکستانیز کے دوسرے ملک کی شہری کے بیرون ملک کمپنیز جو کہ عجیب کمپنیز ہیں، کہیں کوئی عراق میں امریکنز کو سپورٹ کر رہے تھے، تو کہیں وہ جو عارف نقوی ابراج گروپ کو جو مسئلے ہیں، جو کرپشن کے الزام ہیں، پتہ چلا اسی کرپشن کا جو پیسہ ہے وہ پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے. اور امید ہے کہ ہمارا لائرز جب اس کو دیکھیں گے اس سے بہت زیادہ اور نکلے گا. مگر جو اس سے زیادہ میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ اس جو ٹیکس کا رپورٹس آئے ہیں اس کے مطابق جہاں خان صاحب نے پورا ملک کو غریب کر دیا، جہاں خان صاحب نے ملک کو کنگال کر دیا، جہاں خان صاحب نے ہر پاکستانی یہ پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا جو تنخواہ ہے خان صاحب کے آنے سے پہلے وہ کتنا چلتا تھا اور اب کتنا چل رہا ہے؟ تو یہ اب میرا بھی یہی، آپ پورا پاکستان میں جتنا بھی آپ کمائی کرتے ہو اب وہ کم چلتا ہے. خان صاحب اس ملک کا واحد آدمی ہے ہمارا وزیر اعظم جو غریب نہیں امیر ہوا ہے، جو خود کہتا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچ کر گزارا کر رہا ہوں. پتہ نہیں وزیر اعظم بن کے کون سی بزنس ہے، ایسے کیسے کمال ہے، ایسے کیسے جادو کا چری ہے کہ 58 ٹائمز مطلب 5800% کا اضافہ خان صاحب کے انکم میں ہوا ہے. خان صاحب خود امیر ہو چکا ہے اور ملک غریب ہو چکا ہے. اس پہ میرا خیال میں ہمیں پاکستان کے عوام کو بتانا پڑے گا. ان کا پروپیگنڈا اتنا تیز ہے، اتنا مضبوط ہے، وہ ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اس پہ سوال بنتا ہے کہ خان صاحب حساب دے، آپ وزیر اعظم بننے سے پہلے اتنا آپ کا آمدن نہیں تھا، اتنا آپ کا کمائی نہیں تھا. وزیر اعظم بننے کے بعد 5800% اضافہ کیسے ہوا؟ یہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف میرا سوال ہے، پاکستان کے عوام کا سوال ہے.
एक खवातीन की तरफ, फिर हम आपकी तरफ. उसके बाद आप I'm sorry. दोबारा करें. देखो, आपस के इख्तलाफात तो सियासी जमातों में होते हैं, और एक बुनियादी वजह ये है कि जैसे भी अपने अपने सियासत करे, हर किसी जमात का अपना माजी है, अपना तारीख है, अपना मंशूर है और अपना नजरिया है. तो जहां तक महंगाई का मुकाबला करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी ये करके दिखाया है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना दूर, इतना, you don't have to go that far in history. In the 2008 to 2013 government, we inherited तब तक जो हाईएस्ट मुल्क में महंगाई की शरह थे, और उसको पे हम काबू आए. इसके बावजूद कि दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस था. दुनिया भर में जब फाइनेंशियल क्राइसिस था, हमने तनख्वाह में 100% इजाफा किया. जब दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस था, पाकिस्तान में हमने पेंशन्स में 100% इजाफा किया. जब दुनिया भर में मुआशी बहरान था, लोग अपने बजट्स के कटौती कर रहे थे, हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ला के ये इंश्योर किया कि हमारे गरीब तरीन औरतों के पास इस मुश्किल मुआशी हालात में माली मदद पहुंचे. हमने पाकिस्तान की ज़राई मईशत जो कि उस वक्त बिल्कुल बैठ चुकी थी, आपको याद होगा आटा के लिए कतारें लगते थे, हम बाहर से अपना चावल मंगाते थे, अपना चीनी मंगाते थे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान की ज़राई का जो हमारा चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट करने के शुरू कर दिया. हम अपना चावल बेचने शुरू कर दिया मुल्क के बाहर. मतलब कि पाकिस्तान के जो फसल काश्त हो रहा था, बाहर से मंगाने के बावजूद इधर से हम बाहर बेच रहे थे. हमें पाकिस्तान के अंदर में फोकस करना है. हमारा जो सबसे निचले तबका है उसके साथ देना है, और इंशाअल्लाह ताला आज का जो मुआशी बहरान है इससे भी हम निकाल सकते हैं. इस तरह से मेरा एहतजाज एक तो 27 फरवरी पे नहीं, आज से शुरू है. इससे पहले भी शुरू था, लेकिन मेरा नया फेज जो है वो आज से शुरू है. इस फेज पे जो हमने अभी तक ऐलान किया है वो हमारा मिनी बजट के खिलाफ इस्लामाबाद में हमारा पार्लियामेंटेरियंस का हड़ताल होगा. किसानों के हक में और ये एग्रीकल्चरल क्राइसिस के खिलाफ हमारा किसान रैलीज डिविजनल सतह पे होंगे. और जी हाँ, हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ 27 फरवरी मज़ार कायद से निकलेगा. आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे ख्याल में आप मुझे दिखा भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है उसका वैसे